الرحیم آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے ہم مصری سے پہلے یہ کام کر لیں، ورنہ میاں بیوی میں طلاق ہو سکتی ہے، ورنہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے فرض کا لفظ بولا ہے، فرض کا لفظ یعنی کہ ضروری ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر نہیں کریں گے تو نقصانات ہی نقصانات آپ کو اٹھانا پڑیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بڑے بڑے اطباء کہہ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے علماء اکرام اس بات کو کہتے ہیں کہ جب آپ بیوی کے ساتھ ازدواج تعلق قائم کریں تو پہلے آپ یہ کام کر لیں، لازماً کریں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ورنہ یہ مصری کا جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، یہ ایسے ہے جیسے کہ ضرورت ہوتی، جیسے کہ مرد کو ضرورت ہے ویسے عورت کو ضرورت ہوتی ہے، عورت کو ضرورت سے مرد کو ضرورت ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب دونوں ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کریں گے، میاں کو اس کے مطابق اس خواہش ملے گی، بیوی کو ملے گی، خوش ہوں گے، تو پھر یہ زندگی ازواجی آگے بڑھتی ہے۔ پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ پیسہ نہیں ہوگا، لیکن یہ چیزیں اچھی ہوں گی، اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی، تو عورت گزارا کر لیتی ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو عورت گزارا نہیں کرتی ہے، مرد گزارا نہیں کرتا ہے۔ جب مرد کو خواہش نہیں ملے گی تو باہر وہ ٹانگ اڑائے گا، باہر عورتوں کو، خواتین کو چھیڑے گا، وہاں اپنے تعلقات قائم کرے گا۔ جب عورت کے لیے ہوگی تو عورت بھی کوشش کرے گی۔ تو اس کو کوئی ایسے مت سمجھا کرے، ان چیزوں کو، ان مسائل کو ہمارے قرآن نے، دین نے، احادیث مبارکہ میں، کتب کے اندر بھری پڑی ہے کتابیں کی، لکھا ہوا ہے، پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس مسئلے کو ذرا دھیان سے سنیں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، بڑا اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے یہ والا۔ دیکھیں، جب بھی آپ بیوی کے ساتھ ہم مصری کریں تو فرض ہے کہ آپ اس کو تیار کریں، آپ اس کو تیار کریں، آپ اس کی خواہشات کو ابھاریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی طرف مائل کریں، آپ اس کو جو ہے نا اس کو اپنی طرف راغب کریں تاکہ وہ اس کے لیے تیار ہو۔ پھر ورنہ جانوروں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر ایسا کریں گے آپ کہ جب اس کی خوشی نہیں ہوگی، آپ ایسے ہی جو ہے نا ہم مصری کر لیں گے، تو پھر اس سے عورت کو لذت نہیں آئے گی۔ آپ کو بس دو چار منٹ ہوگا، پھر اس پہ پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی بیوی سے ہم مصری کرنی ہے آپ نے، تو آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ مکمل طریقہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بہو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کیجیے گا، اور آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی معلومات تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور بات کیا ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ خواہشات کیسے آپ نے ابھارنی ہے، طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے اطباء نے مختلف طریقے لکھے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں بیان کی ہیں، مختلف طریقوں سے کہ آپ عورت کو اس طرح ابھار سکتے ہو، ہم مصری سے پہلے اس کی خواہشات کیسے کر سکتے ہو۔ آئیے ان میں سے ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر عورت کی مختلف کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن اکثر سیم عورتوں اس طریقے سے اس کی خواہش ابھر آتی ہے، جو کہتے ہیں ہماری عورت کا دل نہیں چاہ رہا، ہم اس کو ڈسچارج نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ یا پھر کوئی اور مسئلہ مسائل ہے، تو وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ اس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے چلتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اب رہا سوال یہ کہ عورت کی خواہش کو کس طرح ابھارا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حکیم صاحب، پروفیسر حکیم عبدالرشید غوری، پروفیسر اسلامیہ طبیہ کالج ملتان، اور جس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کتاب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ واقعات جو یہ لکھ لیے ہیں وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم عالیہ کی کتابوں سے میں نے ان چیزوں کو اخذ کیا ہے، ان چیزوں سے کہ کہتے ہیں کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے مفید مضامین جن میں نوجوانوں کے دور حاضر میں اپنی جان و ایمان کی حفاظت کا طریقہ بتایا، وہ کہہ رہے میں وہاں سے ان کے اخذ کیا ہوا میں نے ان چیزوں کو، ان کا تجربہ بھی ہے پروفیسر حکیم صاحب کا، تو ان چیزوں کو ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ فرماتے ہیں عورت کو خواہشات کو ابھارنے کا آسان طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ اپنی بیوی کو اپنی آغوش میں لیں، ٹھیک ہے، اور محبت کے ساتھ اپنے جسم کو اس کے جسم کے ساتھ ملائیں، آہستہ آہستہ دبائیں، اتنا زور سے نہ دبائیں کہ آپ کی بیوی کو نقصان پہنچے۔ پھر اس کے بعد اس کے تمام جسم پر پیار محبت سے ہاتھ پھیریں،
اور محبت کی نظروں سے دیکھیں اور اس کو بار بار چومیں۔ اس کے بعد ہونٹوں کو اپنے دانتوں سے اپنے آہستہ دبائے، رخسار اور تھوڑی یعنی کہ ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرے، سینے پر ہاتھ لے جائے، یعنی کہ جو عورت کے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں سینے پر ہاتھ سے گدی گدی کرتے ہوئے ہاتھ پھیرے اور پھر سینے سے ناف تک لے جائے۔ مختصر یہ ہے کہ کبھی چومے، کبھی ہاتھ پھیرے، ایسے کلمات زبان سے نکالے جو آپ کے بیوی کے دل میں بھی خوش پیدا کرے، یعنی کہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے ایسے جملے بھی کہ کوئی بیہودہ جملے نہ ہو، اتنے غلط جملے نہ ہو، کسی اور کا تذکرہ نہ ہو، کہ بس ایسے جملے بولے کہ جس سے آپ کی بیوی کا جو دل ہے، جو اطمینان ہے، وہ آپ کی طرف مائل ہو، وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آئے، وہ آپ سے تمنا کرے بھائی میرے ساتھ یہ تعلق قائم کرو۔ کیا فرماتے ہیں کہ کبھی چومے، کبھی ہاتھ پھیرے، ایسے کلمات زبان سے نکالے جو آپ کی بیوی کے دل میں کبھی جوش پیدا کر دے، اور اس سے آپ کی بیوی بھی پر تھوڑی ہی دیر میں بے چینی اور بے قراری ظاہر ہو جائے۔ یعنی کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کی بیوی پر بہت جلدی بے چینی اور بے قراری ظاہر ہو جائے گی، اور آپ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے گی۔ یعنی کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے گی، پھر آپ اس سے لذت پوری کریں، اپنی خواہش کو پورا کریں، اس کی خواہش کو پورا کریں، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مرد حضرات کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ بس یعنی کہ جانوروں کی طرح جاتے ہیں اور جاتے ساتھ ہی نہ کوئی لینا دینا، جاتے ساتھ ہی ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات کا ذہن میں ہونا چاہیے، جس طرح مرد تقاضا کرتا ہے کہ بیوی صاف ستھری ہو، خوشبو لگی ہو، یعنی کہ اس کے پاس جانے کو دل چاہے، ایسے عورت کا بھی دل چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گٹکا کھایا ہے، پان کھایا ہے، سگریٹ پی ہے اور جا کے نسوار کھائی ہے تو ایسے بیوی کے پاس چلے گئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ جسم سے بدبو آ رہی ہے، کوشش کرے کہ جسم کو صاف کر جو ہے نا اچھی طریقے سے جسم کو پاک صاف کر اور خوشبو وغیرہ لگا کر اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر پھر جائے، دانتوں کی صفائی کر جائے، تاکہ پھر آپ ہم بستری کریں گے تو اس میں آپ کو اطمینان ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈنگروں کی طرح، گدھوں کی طرح ایسے جا کے آپ نے شروع کر دینی ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کا بڑا رول ہے اس کے اندر، کہ جب آپ بھی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، آپ بیوی کو تیار کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے تیار کرنے کے بعد پھر آپ اپنی خواہش کو پورا کریں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے بیوی سے بستری کرنے کا، نہ یہ کہ آپ اندھوں کی طرح چلے گئے اور خواہش پوری کر لیے۔ اس طریقے سے بعض دفعہ نفرتیں پھیل جاتی ہیں، بعض دفعہ معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی اور دوستو، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے یہ تمام کے تمام کام لازمی کر لیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، خوشبو لگائیں، غسل کریں، پھر بیوی کے پاس جائیں۔ ایسا نہ کوئی جائے تو بدبو آپ کے منہ سے آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔